الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کو 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے حکم کے بعد سوال پیدا ہو گیا کہ کیا سزا یافتہ ہونے کے بعد پارٹی کے بانی عمران خان انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لے کر پی ٹی آئی کے چیئرمین برقرار رہ پائیں گے یا نہیں۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت کریک ڈاؤن اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے موسم میں پارٹی کے اندر شفاف انتخابات کیسے ممکن ہیں۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما کیس میں نااہل قرار دیے جانے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دیا تھا کہ ایک سزا یافتہ شخص پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ رواں برس اگست میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو حتمی وارننگ دی تھی کہ وہ پارٹی انتخابات کرائے، بصورت دیگر اسے انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ پارٹی کو بتایا گیا تھا کہ پارٹی آئین کے مطابق 13 جون 2021 میں انتخابات ہونے تھے، لیکن پی ٹی آئی کو اس میں 1 سال کی توسیع دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے اسلام آباد میں میڈیا کو بتایا کہ پارٹی کے آئین میں ترمیم سے پہلے پارٹی نے انتخابات کرا لیے تھے، تاہم الیکشن کمیشن یہ دعویٰ کرتا رہا کہ پی ٹی آئی نے آئین 8 جون 2022 میں تبدیل کیا اور پارٹی انتخابات 10 جون 2022 میں کرائے۔ اس کے برعکس بیرسٹر گوہر خان کا دعویٰ تھا کہ پارٹی کے آئین میں کی گئی اس تبدیلی کو بعد میں واپس لے لیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پارٹی نے شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں کرائے اور ان انتخابات میں بہت سارے اعتراضات ہیں اور یہ کہ ان انتخابات کو بالکل تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا پی ٹی آئی 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اور 7 دن کے اندر کمیشن کو رپورٹ جمع کرائے۔ اب ملک کے کئی حلقوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین شپ کا انتخاب لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں عمران خان پارٹی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عمران خان کے ایک معتمد خاص فیصل شیر جان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو عمران خان یا شاہ محمود قریشی کو پارٹی انتخابات لڑنے سے روکے۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل خان مروت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کا مقابلہ عمران کے خلاف فیصلے سے نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ڈی ڈبلیو کو بتایا نواز شریف کو نااہل براہ راست سپریم کورٹ نے کیا تھا، جبکہ عمران خان کو جس مقدمے میں سزا ہوئی ہے اس میں سزا معطل ہے۔ شیر افضل خان مروت کے مطابق اپیل کا مرحلہ دراصل ٹرائل کا تسلسل ہے۔ ان کے بقول جب تک سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف حتمی طور پر اس سزا کو برقرار نہیں رکھتی، اس وقت تک عمران خان اپیل کے مرحلے میں ہوں گے، جو ایک طرح سے ٹرائل کا ہی تسلسل ہے، لہٰذا انہیں پارٹی کے انتخابات لڑنے سے قانونی طور پر روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کے کئی حلقوں میں یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ اس فیصلے کے مقاصد کیا ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ کچھ عناصر نہیں چاہتے کہ عمران خان پارٹی کی قیادت کریں۔ فیصل شیر جان کے مطابق اس فیصلے کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی قیادت سے روکا جائے۔ مشل یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد بدنیتی پر ہے اور اس کا بنیادی مقصد پارٹی کو انتخابات سے پہلے نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی محمد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ کچھ عناصر چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کارکنان اور رہنماؤں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جائے۔ انہوں نے ڈی ڈبلیو کو بتایا سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ان کے کارکنان اور رہنماؤں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یا سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پارٹی کے اندر انتخابات کرائیں؟ محمد اقبال خان آفریدی کے مطابق حکومت چاہتی ہے کہ پارٹی انتخابات کی وجہ سے جو لوگ ابھی روپوش ہوئے ہیں وہ منظر عام پر آئیں اور پھر ان کو گرفتار کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں یا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مشرف کے دور سے لے کر اب تک جس بھی پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اس میں پارٹی سربراہ کے خاندان کے افراد ہی تمام اہم عہدوں پر آ جاتے ہیں۔ تجزیہ نگار حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ کیا دوسری سیاسی جماعتوں میں انتخابات شفاف طریقے سے ہوتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی، جمیعت العلماء اسلام اور مسلم لیگ نون میں یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی تو صرف پی ٹی آئی کو ٹارگیٹ بنانا کوئی انصاف نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فیصلہ پی ٹی آئی کو مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے
किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी। पार्टी के वकला विंग के मिशेल यूसुफजई ने DW को बताया, हम इस फैसले के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं और हम किसी तौर इसे तस्लीम नहीं करेंगे। कई नाक़दीन का ख्याल है कि पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ PTI को निशाना बनाया है, जबकि दीगर जमातों में भी इंतखाबात इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज में मुनक्किद होते हैं और एक ही खानदान के अफराद पार्टी के अहम ओहदों पर बराजमान हो जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।